باتیں. ایک سلسلہ یوں تھا، ذوقی صاحب میں آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. احمد جاوید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. فاروق سید صاحب ممبئی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر خواجہ اکرام صاحب اور انور پاشا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو ممبئی سے دہلی تشریف لائے اور میں نے کہا کہ کیا ہی مبارک موقع ہے کہ کبھی میموریل لیکچر ہے، آپ اس تشریف لائیں تو خواجہ صاحب سے اور پاشا صاحب سے اپنی ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ ہمارے پروگرام میں بھی بنے گی. آپ تشریف لائیں. بہت پہلے نئی دنیا شاید جے پی کے دفتر میں ہم بیٹھا کرتے تھے، میرے ساتھ احمد جاوید صاحب بھی ہوتے تھے. یہ بہت مشہور رسالہ تھا 20ویں صدی، اس میں نظامی صاحب کا عالمی چہرہ شائع ہوتا تھا ایک خاص طرز میں. شاہد صدیقی صاحب نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی کوشش کرے. جاوید صاحب نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ میاں شروع کرو. یہ بات آئی گئی ہو گئی، لکھا نہیں. اس کے برسوں بعد اپنے بڑے بھائی مشفق ڈاکٹر توحید خان صاحب پہلے شخص ہیں جن کو میں نے یہ کوشش کی. سب سے پہلی بات توحید صاحب آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا اور یہ میں نے انتخاب کیا، یہ قلمی چہرہ میں لکھوں گا، یہ خاص طرز میں، وہ نظم ہو نثر ہو، ایک وہی طرز جو نظامی صاحب کی تھی وہ. اور اس کے لیے پہلی شخصیت کا انتخاب اپنے مشفق استاد پروفیسر انور پاشا صاحب کا کیا اور پہلا قلمی چہرہ میں نے انور پاشا صاحب کو. اس کے بعد جاوید صاحب کو بھی میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا، پھر بہت ساری شخصیات کو لکھا اور یہاں بیٹھی ہوئی کئی شخصیات. اس میں ادب میں نے خواجہ اکرام صاحب کے قلمی چہرہ لکھا. ابھی ان کے علم میں نہیں ہے، انہوں نے سنا نہیں ہے. میں نے شجاعت انجم صاحب پہ، مشرف عالم ذوقی صاحب پہ وہ قلمی چہرہ لکھا. اب اس کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ اسے سن سکیں گے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پہلا قلمی چہرہ میں نے پروفیسر انور پاشا صاحب پہ لکھا تھا اور وہ پہلا سننے والا شخص ہے وہ ڈاکٹر توحید خان صاحب نے سنایا تھا. خواجہ صاحب کے حوالے سے جو فاروق صاحب جو ان کی مصروفیت رہتی ہے، جس طرح ساری دنیا میں اس فکر کو لیے، تو ایک شعر میں نے ذرا سی تحریف کے ساتھ کو پڑھ دیا تھا. لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، اس کو لطف لیا کہ ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں، دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں، اور فکر ملت میں یوں پڑ گئے ایام کہیں، پروفیسر کہیں خواجہ کہیں. صاحب کو ہی سنایا تھا سب سے پہلے، یہ کسی اور موقع سے سناؤں گا. لیکن سر آپ کی اجازت سے میں نے ذوقی صاحب کے جو قلمی چہرہ لکھا تھا اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے یہاں لکھا ہے. میں اسی کے ساتھ ذوقی صاحب کو انوائٹ کروں گا، آپ ذرا سنیے گا. دو لفظ بنتے ہیں. ذوقی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، سارا جو گروپ ایڈمیشن کے طور پر وہ جو گوشہ ایک صفحہ دیتا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ کل کی چہرے کا وہ سلسلہ ہمیشہ ان سے یہ بھی گزارش کی جائے. میں یہ اپنے خدمات دو باتیں اور کرتا ہوں کہ میں اپنی یہ خدمات دینے کے لیے تیار ہوں. اور سر پاشا صاحب کا حکم ہے کہ میں جو قلمی چہرہ لکھتا ہوں، اگر مہینے میں ایک مرتبہ وہ چاہیں اس صفحے پہ بھرپور ایک شخصیت پہ ایک مرتبہ بھرپور ایک خاص انداز میں دیا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر پروفیسر خواجہ اکرام صاحب اجازت دیں گے تو آج جن 3 کتابوں کی طرف اشارہ پروفیسر انور پاشا صاحب نے کیا، ایک گل بوٹے میگزین اور ایک ناول احمد صغیر صاحب کا اور فکر پردہ احمد جاوید صاحب، ان تینوں پہ میں تبصرہ لکھنے کے لیے تیار ہوں. اگر خواجہ اکرام صاحب ورلڈ اردو ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ اس کی جگہ دینے کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں ورلڈ اردو ایسوسیشن کے اس پلیٹ فارم پہ آن لائن اس پہ دنیا بھر میں بات سوچے گی، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی اور میں اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں. خاطر حضرات، 2 لفظ کرتے ہیں چوکی، جو چوکی پہ بیٹھنے کا کام کرتے ہیں، تخت کو کہیں کہیں چوکی بھی کرتے ہیں، اور دار کہتے ہیں پھانسی کو. اردو میں دار و وصل کی بات بہت ہوئی ہے. دار اور چوکی سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے جو آج کل بہت پاپولر بتانے کے لیے. ذرا سا سنیے گا کہ دار ہے نہ چوکی ہے، دار ہے نہ چوکی ہے، یہ مشرف عالم ذوقی ہے. نہ ماورائی ہے نہ مافوقی ہے، آپ مشرف عالم ذوقی ہے. یہ جو تحریروں میں بھر دیتے ہیں بجلیاں، پہلے خونے دل میں ڈبوتے ہیں انگلیاں. یہ پوکے مان کی دنیا بساتے ہیں، چشمے سخن میں سرخ کاجل لگاتے ہیں. سرخ کاجل کے ساتھ بات دے سکتے ہیں. یہ پوکے مان کی دنیا بساتے ہیں، چشمے سخن میں سرخ کاجل لگاتے ہیں. نظر بے باک ہے، تخاطب ہے برجستہ، اس لیے کہتے ہیں بے سانس بھی آہستہ. اس لیے کہتے ہیں بے سانس بھی آہستہ. ادب کے ساگر میں ڈوبے تھے، اب نئے روپ میں اترائے ہیں. بھوجپوری آپ کی زبان ہے، اترانا بھوجپوری کا. ادب کے ساگر میں ڈوبے تھے،
اب نئے روپ میں ابھرائے ہیں، لیلائے صحافت کے زلف برہم کو سلجھائے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے وہ عالم کے مشرف ہیں، بے تکان لکھتے ہیں، وہ عالم کے مشرف ہیں، بے تکان لکھتے ہیں، کبھی مسلمان لکھتے ہیں، کبھی بیان لکھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے گا کہ ناول کی صرف بات کریں تو بیان، مسلمان، لسانس کی آہستہ، موکبان کی دنیا، پروفیسر یس کی عجب داستان، زیبا، آتش رفتہ کا سراغ، نیلام گھر، شہر چپ ہے، آپ کی آنکھیں، سلسلہ دراز ہے۔ نام وہ لوگ لکھتے ہیں جو آپ کے ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پوری فہرست بناتے ہیں۔ افسانوں میں بھوکا ایتھوپیا کا ذکر خان بادشاہ نے کیا، ایک اجانے فوج کی ریہرسل، لینڈ اسکوپ کے گھوڑے، منڈی، میدانے، ایک سلسلہ ہے۔ کئی ریسرچ ہو چکے ہیں لیپروسی نثری نظم کی پوری ایک طویل نثری نظم لیپروسی کا لکھا آپ نے، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، مضامین کا مجموعہ، سلسلے روز و شب، اور لکھتے ہیں کہ میں نقاد نہیں ہوں۔ 500 سے زیادہ مضامین چھپ چکے ہیں اس آدمی سے، وہ کہتا ہے میں نقاد نہیں ہوں۔ جس کی طویل نثری نظم لکھی گئی ہو، جس پہ تمام اکابرین اردو نے جس کی تعریف کی ہو، وہ کہتا ہے میں شاعر نہیں ہوں۔ یہ ان کی عاجزی و انکساری ہے۔ تنقیدی ایک اور خاص بات ہے کہ آپ دیکھیے کبیر سے ان کی دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ تنقیدی مضامین کا جو مجموعہ آیا اس کا نام ہے آب روان کبیر۔ اور جب یہ شفق پہ مضمون لکھتے ہیں، جب آپ سمجھ کی بات کرتے ہیں، کلام حیدری کی بات کرتے ہیں، جب یہ ان کے گدی کی بات کرتے ہیں تو شفق پہ مضمون لکھتے ہیں، تو شفق پہ مضمون لکھتے ہیں کبیر گنج والا وہ کاج کا بازیگر۔ تو کبیر گنج وہاں بھی لاتے تھے، چھوڑ بھی سکتے تھے۔ تو کبیر سے ایک ذہنی مناسبت ہے، اس حوالے سے کبیر کا لیکچر دیں گے۔ اس سلسلے طویل کو یہ میں 2-4 جملے اور ہیں میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ عالم کے مشرف ہیں، بے تکان لکھتے ہیں، کبھی مسلمان لکھتے ہیں، کبھی بیان لکھتے ہیں، قصے زلف و رخ، حکایت لب و رخسار کب لکھتے ہیں؟ وہ تو منڈی میں کھڑے ہو کر سلسلے روز شب لکھتے ہیں۔ سنانے پر آئے تو قصے بے شان و گمان سناتے ہیں، سنانے پر آئے تو قصہ بے شان و گمان سناتے ہیں، وہ پروفیسر ایس کی عجیب داستان سناتے ہیں۔ اور اے عہد حاضر کا نوحہ سنانے والے، اے عہد حاضر کا نوحہ سنانے والے، پوکیمان کی دنیا کی سیر کرانے والے، تو آئے تو ہم سرائے رب ذوالجلال کرتے ہیں، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ایوب صاحب۔ بلکہ میں جب یہ نیو آیا ہوں اور میں جس مسرت سے دو چار ہوا ہوں وہ لفظوں میں بتانے کی چیز نہیں ہے، وہ میرا دل جانتا ہے۔ پروفیسر انور پاشا صاحب، اوم پرکاش جی، میں ان کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا۔ جب یہ کبیر کی بات کر رہے تھے یا جب یہ باتیں کر رہے تھے، اردو اور ہندی کی بات کر رہے تھے، آپ اخلاقیات دیکھیے صاحب، یہ اخلاقیات جو ہمارے درمیان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی بات ختم کر رہے تھے اس وقت کھانسی کا دورہ پڑا، لیکن بات رکی نہیں۔ یہ اخلاقیات سے الگ کی چیز تھی کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ میں تو صاحب حیران رہ گیا، 3-4 بار کھانسی اٹھی، بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن بات کرتے چلے گئے، اور جب تک شکریہ ادا نہیں کیا، جب تک اپنی بات مکمل نہیں کی، تب تک اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے۔ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ ہے جینیو، یہ ہے یہاں کا کلچر، یہ وہ ثقافت ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں محترم صدر شہزادہ ایوب صاحب، دلباغ صحافی احمد جاوید صاحب، پروفیسر خواجہ اکرام صاحب اور فاروق سید صاحب، جن کی میگزین ہم لوگ ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بلبلے، کبھی انہوں نے بھیجا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کے شمارے مل جاتے ہیں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں بچوں کے ادب کو جس طرح سے زندہ رکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ نور پڑھتے تھے، چوکی پڑھتے تھے، کھلونا پڑھتے تھے، بہت سارے بچوں کے رسائل تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پرچے کی رسائی ختم ہوتے چلے گئے۔
توحید صاحب ہمارے بہت پیارے دوست, بہت گہرے دوست احمد صدیق صاحب جن کا ناول آیا ہے, اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر جے کا پروفیسر خواجہ غلام صاحب کا, انور پاشا صاحب کا, کہ اس بہت اہم موقع پر کبیر میموریل مشترکہ کلچر کا ترجمان کبیر. ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ان کا ایک کبیر کیسے بیٹھا رہتا ہوگا اور کس طرح سے ہماری جو ثقافت ہے اس کی آبیاری کرتا ہوگا, لوگ کس طرح سے اس کے پاس آتے ہوں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس بہت اہم موقع پر آپ نے میرا انتخاب کیا اور اردو فکشن پر گفتگو کے لیے مجھے یہاں دعوت دی. اردو فکشن 117 یا 20 سال کا جب تعاقب کرتا ہوں تو کچھ باتیں یاد آتی ہیں. میں آج کے اس مضمون کو ڈاکٹر محمد حسن کے نام منسوب کرتا ہوں. آج کے اس پورے لیکچر میں میں نے جو کچھ سیکھا دلی آ کر, اس میں ڈاکٹر محمد حسن صاحب کا اگر تعاون نہ ہوتا تو شاید میں 2 قدم آگے نہیں بڑھتا. جب میں آرا میں تھا اس وقت میں نے ایک کہانی لکھی تھی سور وانی, جس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تفصیلی خط لکھا تھا اور ایک بات لکھی تھی کہ اپنے اندر کی آگ کو کبھی ختم مت کرنا. میری کوشش رہی ہے کہ یہ آج تک میرے وجود کا حصہ ہے. میں جب فکشن کے لیے موضوعات سوچتا ہوں یا جب میں فکشن پڑھتا ہوں تب بھی مجھے ڈاکٹر صاحب بہت یاد آتے ہیں, اور ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ان کی خاموش انگلیاں تھامے میں آگے بڑھتا ہوں اپنی صنف کی طرف. فکشن پر بات کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ہم کیسے دور پہ آ گئے, کہاں ہیں ہمارے موضوعات, کس طرح کے رجحانات ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھیں تو شاید ایک عجیب سا دور ہے آج کا دور. تاریخیں بدل رہی ہیں, ویلن ہیرو بن رہا ہے, ہیرو ویلن بن چکا ہے. ہم اس تاریخ میں گلفوز ہو چکے ہیں. چوکیدار کون ہے, چور کون ہے, بہت ساری چیزیں آپس میں مل گئی ہیں اور ہم ہیں کہ بہت خاموشی سے اپنا سفر کیے جا رہے ہیں. تاریخوں کے بدلنے کا عجیب دور ہے. مسلمان دہشت گرد بھی ہے اور مسلمان اپنے گھروں میں سہما ہوا بھی ہے. یہ کیسا دہشت گرد ہے, عجیب سی بات ہے. قدم قدم پر ہمارے لیے چیلنج ہے. کبھی تاریخ ہمارے لیے بہت خوفناک ہو جاتی ہے اور کبھی تاریخ کا یہ عالم کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے السلام علیکم کہنا پڑتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں, میں اسلام کو ملنے نہیں دوں. ہم تضادات کا شکار ہیں. تو ظاہر ہے قلمکاروں کے لیے بھی بہت سارے نئے چیلنج ہیں. ابھی ہمارے انور پاشا صاحب نے بہت خوبصورت تقریر کی, بلکہ یہ جب بولتے ہیں منہ سے پھول بھی جھڑتے ہیں اور آگ بھی جلتی ہے. انہوں نے ایک بات کہی, ماضی کی, حال کی. ہمارے یہاں مستقبل بہت کم آیا, اور اس لیے کم آیا کہ 71 برسوں میں جو حالات تھے اس نے ہمیں خوفزدہ کر رکھا. وہ حالات ہمیں بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کر رہے تھے, جہاں ایک لہولہان ماضی تھا, جہاں تقسیم کا المیہ تھا, جہاں خون میں سنی ہوئی ریلیں آیا کرتی تھی. ہم بھول نہیں پائے اس کو. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حال کو دیکھا, حال کے تعلق سے ماضی کو دیکھا, لیکن ہم مستقبل کو دیکھنا بھول گئے تھے. 1980 کے بعد بہت حد تک حالات تبدیل ہوئے. عام طور پر ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اردو میں فکشن نہیں ہے. کچھ لوگ دو چار ترجمہ کر دیتے ہیں یا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں یا ناطق کو پڑھ دیتے ہیں اور ایک بہت عجیب سا جملہ نکل جاتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں تو فکشن نہیں ہے, ہمارے یہاں ناول نہیں ہے. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بہت عمدہ کہانیاں دی ہیں,
120 वर्षों का जो फिक्शन का सफर रहा है वो प्रकाश साहब हमने शानदार कहानियां दी है, चाहे नर्सों हो, मुमताज मोती हो, क्रिश्चियनर हो, अहमद चुगताई हो, एक लंबा सफर, मुल्क राज आनंद हो, जिन्होंने शुरुआत उर्दू से की, एक लंबा सफर, सुदर्शन हो, प्रेमचंद हो, और आज भी 1980 के बाद जब दौर बदला, नवाबाजात का तस्वर कुछ ज्यादा रोशन हुआ, हमने मुस्तकबिल की तरफ पलट के देखा है, हमारी कहानियों में मुस्तकबिल की आवाज गूंजती है, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, चाहे मार्स पर जाना हो, चाहे सुनामी हो, या चाहे उस दुनिया का तस्वर हो जहां सब कुछ फिर से खत्म हो जाएगा, हमने बार बार मुस्तकबिल को देखा है। और सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि विजन के साथ, फिक्र के साथ कोशिश की है कि ये कोशिश हमारी कहानियों में, हमारे फिक्शन में, हमारे नॉवेल में नजर भी आए। आज जो मकाला मैं पढ़ने जा रहा हूं उसकी ये सारी बातें आपको नजर आएंगी, इसलिए कि दुनिया का कोई भी फिक्शन अगर मुस्तकबिल को नहीं देख रहा है, या कोई राइटर अगर मुस्तकबिल को नहीं देख रहा है और वो सिर्फ हाल पर तनाव किए बैठा है, तो मुझे लगता है कि बात पूरी नहीं होगी। या हमारे साथी की जिनको मैं पढ़ता रहा, अहमद जावेद साहब, हमारे अहमद सगीर साहब हैं, जिन्होंने अपने नॉवेलों में की, बल्कि एक बड़ी खूबसूरत कहानी थी दहशतगर्दी पर सगीर की, जो फ्रांस में शायद हुई थी। तो मैं देखता रहता हूं और आमतौर पर जब इस तरह की बातें सुनता हूं कि उर्दू मर रही है, उर्दू में फिक्शन नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ सलमान अब्दुल समद है। अभी मैंने उमंग का एक खुसूसी घोषणा तरतीब दिया है, उर्दू फिक्शन के कोलंबस। कहां है हमारी नौजवान नस्ल? हमारा एक कोलंबस यहां बैठा हुआ है, बहुत उम्दा दिख रहा है। और आप देखिए कि उर्दू सहाफत पर भी इस शख्स की गहरी नजर है। मैंने इसका भी एक मजमून इशारा किया एक वीडियो में, है नए लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, एक पूरी दुनिया है उर्दू की, बहुत बड़ी दुनिया। और उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान का नाम नहीं है। जब हम उर्दू कहते हैं तो उर्दू पाकिस्तान में भी है। मुस्तनसर हुसैन तावर याद आते हैं, मिर्जा अरशद बेग याद आते हैं, जिन्होंने गुलाम बाग लिखा है और भी हाल में उनका एक नया नॉवेल आया है। असद मोहम्मद खान याद आते हैं, फहमिदा रियाज जिनका इंतकाल हो गया वो भी याद आते हैं। इसलिए कि फहमिदा ने हमेशा मुस्तकबिल की तरफ देखा। ज़ाहिदा हिना याद आती है, जिनकी कहानी में बहुत ज्यादा आपको जो है वो जिसको कहते हैं कि वो उनका डिक्शन बहुत मुख्तलिफ है और आप उसमें दुनिया की स्वथा को देख सकते हैं। देखिए जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि आज बहुत जरूरी उन्वान का इंतखाब किया हमारे अनवर पाशा साहब ने कि उर्दू फिक्शन के नए मौजूआत हैं क्या, रुझानात क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं। तो इन चंद बातों के साथ मैं चाहूंगा कि ये मजमून जो है आप सुने। 20 से 25 मिनट मैं लूंगा, इजाजत है? जी, खलाई तैयारी से वापस जमीन पर आकर आर्मस्ट्रांग ने कहा था, ये चांद की फतह का छोटा सा दरख्त नौ इंसानी की लंबी जज्बे, नौ इंसानी की इसी जज्बे हर बार मसाइल पैदा होते हैं और जमीन का मसाइल से आंखें दो चार करते हुए उन्हें अपने फन पालों में शहबाजों में चला देता गया है। उर्दू अफसानों की 120 साल की तैयारियों के जश्न को हम काफी पीछे छोड़ आए हैं। कुछ गड़बड़ी है क्या? इधर आ जाए कि जश्न को हम काफी पीछे छोड़ आए हैं और जमीन का मसाइल से आंखें दो चार करते हुए इन्हें अपने फनपालों में शहबाजों में जगह देता आया है। उर्दू अफसानों की 100 साल के जश्न की तैयारियों को हम काफी पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन ये आसानी से कहा जा सकता है कि उर्दू अफसाने ने हमेशा से ऐसे मसाइल से आंखें दो चार करते हुए ही फन की मंजिलें तय की है। उर्दू की सुनहरी तारीख में ऐसे हजारों नाम हैं जहां हर बार, हर मौके पर और हर रात में आदमी मसाइल को समझने की कोशिश की गई है। बहुत मुमकिन है कि प्रेमचंद, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद हैदर यदलब, सुदर्शन से जलील किदवाई, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को जलील किदवाई का नाम याद होगा, बहुत अहम नाम है लेकिन हम लोग भूलते जा रहे हैं। जलील किदवाई
اور مجنو گورکھپوری کی کہانیوں میں آپ عالمی بازار تلاش کرنے کی صحیح کریں تو ایک ہندوستانی معاشرہ آپ کو منہ دکھانے لگے. لیکن ان کہانیوں میں بھی ایک طرف معاشی، سماجی، اقتصادی اور تہذیبی قدروں کا جو درد تھا وہ درد ایک طرفہ نہ تھا. دراصل وہ درد بھی عالمی مسائل کی کوکھ سے برآمد ہوا تھا اور ان کہانیوں میں عالمی تناظر میں اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی. ان لوگوں میں مجنو گورکھپوری کا انداز سب سے جدا تھا. وہ تہذیبی اقدار کی تلاش میں اپنے اہم سائنسی اصلاحات سے گزرتے ہوئے نئے نئے سوالات بھی سامنے رکھتے تھے. کہانی سمن پوش اس کا خوبصورت نمونہ ہے. علی عباس حسینی کی کہانی خوش قسمت لڑکا اور میلا بھومی یا عشق کے ستاروں کے کھیل، رشید جہاں، عزیز احمد، فیاض محمود سے لے کر حیات اللہ انصاری تک تیزی سے بدلتے ہوئے تہذیبی پس منظر اور مسائل کا عکس تلاش کیا جا سکتا ہے. بیجی، منٹو، مرکلا جانن، کرش چندر کے ہاں اپنے عہد کو سمجھنے کی کوششیں ایک نئے اسلوب اور نئے رنگ و آہن کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں. ممتاز مفتی، خواجہ احمد عباس، شمشیر سنگھ نرملا، کرتار سنگھ دگل سے ہوتے ہوئے اردو کہانی جب قطرین حیدر تک کا سفر طے کرتی ہے تو جیسے ستاروں سے آگے کا قافلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. دوستو، یہ خوش ہونے اور جشن منانے کا وقت ہے کہ اردو کہانی اپنی شروعات سے ہی جدید تر مسائل کو ساتھ لے کر چلی اور شروعات میں ہی نئے نئے لہجے کے فنکار سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش کی صورت میں ہمیں ملے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ اردو افسانے کی روایت پسندی پر باتیں کرتے ہیں، ہمارا افسانہ شروع ہوتے ہی جدید تر تھا. جو لوگ سامنے آئے اس وقت سے جو لوگ تھے سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، ان کے سامنے جو آپ کے رول ماڈل تھے وہ آپ کے جان گالسورتھی، چیخوف یا اس طرح کے لوگ تھے. خاص کر آپ کے ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں سے بھی یہ تمام لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس زمانے میں مجھے کچھ کہانیاں یاد آ رہی ہیں، جیسے سجاد حیدر یلدرم کی کہانی تھی دوست اور دشمن. وہ کہانی بہت جدید انداز کی کہانی تھی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کہانیاں بہت روایتی انداز سے شروع ہوئی یا ہماری کہانیوں پر میرات العروج جیسی کتابوں کا اثر رہا، تو یہ کہنا سچ نہیں ہے. کیونکہ انگریزی ادب بہت مضبوطی سے اپنے قدم جما چکا تھا اور اردو ادب نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، بلکہ ہم ایک بات اور بھی کہنا چاہیں گے کہ جدیدیت کی طرف سے آگے بڑھاتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا. یہ بات شاید لوگوں کے لیے نہیں، جن کی کہانیاں پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ابھی اردو کہانی لمراتی ہوئی اپنا سفر طے کر رہی ہے. ان کہانیوں میں زمانے سے آگے جا کرنے والی ایک روشن دنیا آباد تھی اور اسی روشن دنیا کا تقاضا تھا کہ اردو افسانہ آگے چل کر کتنی ہی تحریکوں اور رجحانات کا حصہ بن گیا. ترقی پسند تحریک، جدید افسانہ، ماں جدیدیت، نئی صدی کے 19 برسوں کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے. اور اس روشنی میں اردو افسانے کا جائزہ لیتے ہیں تو اردو کے بڑے بڑے نقادوں کی طرح میں مایوسی اور تاریکی کی فضا میں سانس نہیں لیتا. ایک خوشگوار تاثر یہ ہے کہ اردو افسانہ مسلسل آگے ہی آگے نئی کائنات، نئی دنیا، نئی منزلوں کی تلاش میں سر کرتا ہے. جدیدیت کے الغاز، اینٹی اسٹوری، تجریدی کہانی بھی ایک ضروری پڑاؤ تھا جہاں ہم عالمی مسائل سے قبل اپنی تھکی تھکی کہانیوں کے لیے علامت اور فلسفی کا سہارا دے رہے تھے. اس لیے اکرام پاک قمر احسن کا عہد بھی اردو افسانے کے لیے ایک جدید چیلنج رہا تھا، جہاں بیان میں عہد کے مسائل سے آنکھیں چارج کرتا ہوا فلسفوں کی انجانی اور اندیکھی دنیا میں اتر گیا تھا مگر کھو نہیں گیا تھا. دراصل یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا جہاں اردو ادب غالب کی طرح نئے معنی کی تلاش میں ستاروں پر کمن ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا. کچھ اور چاہیے مستقبل بیان کے لیے. دوستو، اب ہم آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے. لیکن اس موضوع کی طرف آنے سے قبل ضروری یہ تھا کہ اردو کہانی کے آغاز سفر کی جھلک بھی آپ کو دکھا دی جائے. 1970 کے بعد اردو کہانی میں نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی اور ادھر عالمی سطح پر بھی نئے مسائل جنم لے رہے تھے. چھوٹی سی ہماری دنیا واقعات کے گوہے میں گم ہوتی جا رہی تھی. پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ایک نئی تہذیبی، اقتصادی اور معاشی صورتحال کو جنم دیا تھا. 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو صرف ایک دنیا تبدیل ہو چکی تھی، بلکہ ایک نئی دنیا نئی تبدیلی اور نئے مسائل کے زیر سایہ جنم لینے کی کوشش کر رہی تھی. ہٹلر کی برلن میں خودکشی،
जर्मनी का ढेर होना, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन जैसी ताकतों का सर झुकाना, जंग के असरार आर्मी निजाम के लिए बहुत गहरे थे। अमेरिका एटम बम बनाने और इस्तेमाल करने वाली पहली ताकत के तौर पर सामने आ चुका था। सर जंगों ने दुनिया को अलग अलग ब्लॉकों के तौर पर तकसीम कर दिया था और इसी नए आर्मी निजाम ने बरतानवी हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी किया। और इधर 9 आबादी अहद में पिसती हुई कौमें थी जिन्हें असर नए निजाम में वापस आना था। हिंदुस्तान के लिए भी नए चैलेंज की शुरुआत का हक था। गुलामाना अहद का खात्मा, तकसीम और हिंदुस्तान की आजादी ने कहानियों के लिए नई जमीनें फराहम की थी। यह हकीकत है कि तकसीम का सबसे ज्यादा असर उर्दू और पंजाबी जबान पर हुआ। नतीजा, इसके असर से सबसे ज्यादा कहानियां भी इन्हीं दोनों जबानों में लिखी गई। अब एक बदलता हुआ हिंदुस्तानी समाज और माशरा था। आर्मी जंगों से बाहर निकलने के बाद नई नई जंगों के मिसाइल हमारा इंतजार कर रहे थे। फिरका वाराना दंगे, भूख से माहौलियात से एक नई जंग सामने आ चुकी थी। तहजीबों के तसादुम से नई जंगें फरोग पा रही थी और आसानी से इनका असर हमारी कहानियों में तलाश किया जा सकता था। एक बेहद सहमी हुई खौफजदा करने वाली सदी के 19 साल गुजर गए। 19 भयानक साल जिसने हजारों खौफनाक वाकयात से सदी के सीने में सातरे के आयरन इन द सोल को रख दिया। सारी दुनिया में भुखमरी और गरीबी लौट आई नहीं। तेल की कीमतें आसमान छू गई, शेयर बाजार लुढ़कर गिर पड़ा, हजारों बैंकों को दिवालिया करार दिया गया। अबू धाबी और दुबई जैसे जमीन बनाकर गिर गए। अमेरिकन करेंसी ग्रेट के तहफ्फुज़ के लिए नए मॉडल बनाए गए जो नाकाम रहे। अंटार्कटिका के बड़े बड़े ग्लेशियर समंदर में गुम हो गए। सर जोड़ते हुए दुनिया के तमाम साइंसदानों ने अपना फैसला सुना दिया। इंसानी तरक्की और कामयाबी की कहानियां ही दरअसल इंसानी बर्बादी की अहम वजूहात है। एक तरफ दहशत पसंदी है, दूसरी तरफ महामारी, स्वाइन फ्लू और सांस जैसी बीमारियों से लड़ते हुए लोग। कामयाबी का हर कदम एक नई बीमारी को लेकर सामने आ रहा है। शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, एड्स, हार्ट अटैक। 9/11 से गुजरात और 26/11 और 15/3 जो हमला भी हुआ है और 15/3 तक एक खौफजदा करने वाली तहजीब हमारा इस्तेमाल करती है। बैनुल अक़वामी माहदे, समझौते, कवानीन, कवायद ज़वाबित सब दाग पर रखे जाते हैं और एक संगीन दुनिया नए वायरस के साथ हमारे सामने आ जाती है। अर्सा पहले डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मसला को चैलेंज किया था। आज ऐसे मज़हब की जगह मजहबी इस्लाम दहशतगर्दी की अलामत बन चुका है। सिर्फ साजिशें हैं और प्रोफेट मोहम्मद पर कार्टून बनाए जा रहे हैं। ग्लोबल दुनिया और ग्लोबल वार्मिंग के इस हद में अलग अलग इख्लाकियात के अफरीत हमें हिसाब में लिए खड़े हैं। और जैसा कि इन दिनों मगरिब के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ के बुनियादी मसाइल न तो माशी हैं और न ही आबादी का बढ़ना, बल्कि असल मसला है तहजीबों का गुम होना। एक नया सियासी बयान सामने है। दहशत पसंदी और अलकायदा तहजीब है जिसकी जड़ें बुनियाद परस्ती से ज्यादा दहशत पसंदी की जमीन से वाबस्ता है। एक तरफ पागल भागती हुई दुनिया है, रेस है, दवाइयां हैं, प्रोडक्ट है, ब्रांड है। यहाँ हिंदुस्तान भी एक ब्रांड है। बॉलीवुड बाजार और 2010 जैसी फिल्मों के जरिए इस बाजार पर कब्जा करना चाहता है। पहले इतनी तरक्की नहीं थी, मीडियाज नहीं थे, सेक्स एजुकेशन नहीं था, साइबर वन नहीं था। अब एक तेजी से बढ़ती हुई दुनिया है और इस दुनिया में फेसबुक से गूगल, यूट्यूब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेक्स और फोन साइट्स की एक बड़ी दुनिया आबाद है। जिनसी अंग्रेजी में पूर्ण एशिया का एक बड़ा बाजार है। छोटे छोटे 5 से 11 साल के नए बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट है और देखने वाली हजारों बुरी आंखें। सेक्स के इस बाजार में अब रिश्ते और नन्हे बच्चों तक आ गए हैं। एक तरफ आदमी सकाफत के बाजार में सेक्स टूरिज्म को जगह मिल रही है और दूसरी तरफ कंडोम्स को खिलौनों फलों की नई नई शक्लें दी जा रही हैं। इंडिया टुडे और आउटलुक जैसे जरीदे सेक्स पर सर्वे करा रहे हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ब्रांडेड अंडरवेयर को दिखाते हुए खुशी महसूस करते हैं और शायद इसीलिए हमारे यहाँ सच का सामना, रोडी शो और इमोशनल हथियार जैसे प्रोग्राम देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक तरफ आदमी दहशत पसंदी है और दूसरी तरफ नई तहजीब से बरामद होने वाला कंडोम कल्चर। और दोस्तों, ये नई दुनिया
اقبال مجید سے لے کر سلمان عبدالصمد تک کہیں نہ کہیں ہماری کہانیوں کا حصہ بن رہی ہے. بھوک سے عالمی دہشت گردی اور ماحولیاتی آلودگی سے سپر پاور بننے کی ریس میں ہزاروں مسائل ہیں جن کا سامنا سیاست سے عام آدمی ادیب و فنکار تک سب کر رہے ہیں. 9/11 کے دل دہلا دینے والے حادثے نے مسلمانوں کو عالمی سطح پر دہشت گرد بنا رکھا ہے اور اس کا خمیازہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. جبکہ نیوزی لینڈ کے 15 جیسے ہاتھوں پر کینڈل جلانے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ نے 9/11 کے بعد محسن حامد ایک ایسے نوجوان مسلمان کردار چنگیز کو سامنے لاتا ہے جسے بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی حال کی طاہر نقوی کی کہانی موسم بدلتے ہوئے عالمی مسائل کے اسی خطرناک تیور کی طرف اشارہ کرتی ہے. کیتھرین سے محبت کرنے والا ایک مسلمان، لیکن جب کیتھرین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا محبوب ایک مسلمان ہے تو وہ اسے جیل بھیج دیتی ہے. مرحوم شفا اپنے ناول بادل میں 9/11 کے حادثے کو اردو قارئین کے سامنے رکھتے ہیں. تیسرا پلین پینٹاگن کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے ٹکرایا ہے. آگ پھیلتی جا رہی ہے. خیال ہے کہ وہ پلین وائٹ ہاؤس سے ٹکرانے جا رہا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالد نے بھاری دل سے سوچا. مسلمان خوشیاں مناتے ہوئے اپنی تصویریں کیوں کھنچوا رہی ہیں؟ انہیں حادثے کے ساتھ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ نام لیے بغیر بھی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس حادثے کے ذمہ دار مسلمان ہیں. اگر وہ حادثے کے ذمہ دار نہیں ہیں تب بھی وہ اتنے اسٹائلسٹ ہیں کہ اس بڑے حادثے پر دکھ کے بجائے ناچ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہماری دنیا ہے صاحب، اور یہ دنیا آج بھی نظر آ رہی ہے. جب 15 حادثے کے بعد کتنی ہی جگہوں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سوشل ویب سائٹس پر خوشی منائی گئی. شفق کے غور و فکر کا عالم کا یہ عمل بیمانی نہیں ہے. کچھ برس قبل امریکی ایڈیٹر پورٹ پر مشہور اداکار شاہ رخ خان کو مسلمان ہونے کے نام پر بے عزت کیا گیا. آسٹریلیا میں مقیم ایک نوجوان ہندوستانی ڈاکٹر کو واپس ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے. اور ایسے ہزاروں واقعات کی روشنی میں ہمارا اردو افسانہ نگار عالمی دہشت گردی کی روشنی میں نئی کہانیوں کو دے رہا ہے. اور اس کا آسانی سے عبدالصمد، غضنفر، خالد جاوید، صدیق عالم، سید محمد اشرف سے لے کر آسٹریلیا میں مقیم ناول نگار اشرف اور احمد صدیق تک تلاش کیا جا سکتا ہے. اشرف شاہ کے تینوں ناول وزیر اعظم زرد اعلیٰ میں صرف پاکستانی آمدن کی جھلک نہیں ہے بلکہ اس کے پس پردہ عالمی نظام اور مسائل کا وہ چہرہ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جو سپر پاور ہونے کے آخر میں آہستہ آہستہ کمزور ممالک کو نکلتا جا رہا ہے. کچھ نہیں پتا کون کس کو مار رہا ہے. لگتا ہے سب اجتماعی خودکشی پر ٹوٹ گئے ہیں. پاگل پن کا پلیگ ہے جو پورے شہر میں پھیل گیا ہے. بے نشان بندوقوں سے گولیاں نکل کر آئیں گی اور لہو جا جاتی ہے. پولیس مقابلے پر ہوتی ہے. جن میں چلنے والی گولیاں صحیح نشانوں پر پہنچ کر سیدھی کو چھلنی کر دیتی ہیں. گولیاں اپنا منہ کھول کر آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی لاشیں نکلتی ہیں. عمارتوں میں راکٹ پھٹتے ہیں. شہر میں بے روزگار نوجوانوں کی فصلیں تیار کریں گی جنہیں کاٹنے والا کوئی نہیں. سیاست کرنے والے دہلی کو کرنے قتل گاہوں پر طاقت کے تک بچھائے بیٹھے ہوئے لوگ. یہ اشرف شاہ کا ناول ہے وزیر اعظم. میں وہ آخری آدمی ہوں جو پردیش کو وطن بنانے کا مشورہ نہیں دوں گا، لیکن تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر والوں کا مشورہ مان دینا چاہیے. واپس گئے تو تم اپنے گھر والوں کے لیے ایک اور مسئلہ بن جاؤ گے. جب بعد میں بہ کر اس نسل میں شامل ہو جاؤ گے جو جیل جا رہی ہے یا گولیاں کھا رہی ہے، اس وقت تمہارا جانا مناسب نہیں ہوگا. یہ بھی اشرف شاہ کے ناول سے ابھی کہانی ہوتی ہے. میں کچھ کوششیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جب تک میں کوشچن پڑھوں گا نہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری کہانیاں جا پا رہی ہیں. میں کیا یاد کروں؟ میں جب سوچتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میری چھوٹی سی فیملی کی ہر فرد کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے چل کر یہاں تک پہنچا تھا. لیکن ہمیں صرف لمبی سرچیتیں دی گئی اور کہا گیا کہ چلتے رہو بے خدا کا من طاہر مسعود. لیکن ان تمام تر کہانیوں کا ہیرو وقت ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ساری کہانیاں اسی عالمی مسائل کی کوکھ سے جنمی ہیں. تقسیم کے بعد لہو پاکستان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا. ترمینہ دورانی جیسی ادیبہ نے بھی پاکستان کے خطرناک معاشرے کو قلم بند کیا. یہی نہیں، انور سمدائے کی چیخ سلگتے پاکستان کی چیخ ثابت ہوئی.
हमें बताओ तुम्हें किस बात का डर है? हम तुम्हें मुकम्मल ताकत देने का वादा करते हैं। हमें बताओ कि तुम किन लोगों के साथ मिलकर अखबार निकालते थे और इसके लिए रकमें तुम्हें कहाँ से मिलती थी? अखबार को कहाँ कहाँ तैयार किया गया और कहाँ छापा गया? इसके लिए मौज़ामीन कौन कौन लिखता है और फिर इस अखबार को किस तरह तकसीम किया जाता था और कौन तकसीम करता था? वो बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुक गया और मैं सोचने लगा मैं जिस अखबार को निकालने के लिए काम करता हूँ उसका मेरी बीमारी से क्या ताल्लुक हो सकता है। और जो कुछ ये डॉक्टर पूछ रहा है उसमें से बहुत सी बातें तो खुद अखबार देखकर मालूम की जा सकती है। कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिसे मालूम करने का किसी की बीमारी से खास तौर पर ज़हनी बीमारी से कोई ताल्लुक हो। मैंने सारी बातें उसे बता दी लेकिन सिर्फ उसने इतना कहा कि तुम वाकई एक अहमद आदमी हो। दोस्तों डिस्की के द इडियट को याद कीजिए। ये कहानी एंडरसन रॉय की है। जब हम फिक्शन पर बात करते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि फिक्शन का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं होता। फिक्शन का मतलब पूरी दुनिया है जहां जहां उर्दू बोली जाती है और दुनिया के तमाम गोशों में उर्दू के ताल्लुक से चाहे अहमद सकीर हो, सलमान हो या राशिद शाह या क्या कहते हैं वो अनवर शाह हो, ये तमाम लोग आज के मसाइल को लेकर कहानियां लिख रहे हैं। आसिम भट्ट का दायरा इसी सिलसिले की अहम कड़ी है कि हाँ पाकिस्तान माशाल्लाह और पाकिस्तानी फौजी जमहूरियत और तकसीम के 71 वर्षों के सिरदर्शिप में पिसता हुआ हर एक आदमी एक मस्खरा है या स्टेज एक्टर या कठपुतली जिसका सिला हमेशा से पाकिस्तानी तानाशाहों के पास रहा है। और ये आप देख चुके जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं लिखा जा रहा है या पाकिस्तान में बहुत दबी जबान में लिखा जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ की आमद के बाद पाकिस्तानी कहानी या पाकिस्तानी नॉवेल का भी पूरा मंजरनामा तक हो चुका है। एक जमाना था जब पाकिस्तान में इस तरह लिखा जाता था कि मेरे मुल्क में परिंदों को प्यार करने की इजाजत नहीं है, ये किशोर नहीं थी। लेकिन अब परिंदों को नहीं कहा जाता। अब अगर इंसान मर रहा है तो साफ कह दिया जाता है कि इंसान मर रहा है। पाकिस्तानी अदब में आजाद हो चुका है, मेरा सिर्फ ये कहना था। अली देखिए कि जो दायरा जिसका नॉवेल की मायने बात की तो ये है कि पाकिस्तानी सेंसरशिप में पिसता हुआ हर एक आदमी एक मस्करा है या एक स्टेज एक्टर या कठपुतली जिसका सिला हमेशा से पाकिस्तानी तानाशाहों के पास रहा है। अब आपको उसी इशारे पर अपना कर्तव्य दिखाना है या अपना रोल प्ले करना है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी फिजा इन बंदिशों से आजाद हो रही है। मर्द और खातून अफसर निगाहों की वहां भी एक लंबी कतार सामने आ चुकी है। ये कतार बेखौफी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। हमें शाहिद से लेकर आसिफ फारूकी, ताहिरा इकबाल, मुबीन मिर्जा तक आप इनकी कहानियों में पाकिस्तान के बहाने आलमी मसाइल की झलक महसूस कर सकते हैं। नई नस्ल में, अब मैं हिंदुस्तान की नई नस्ल की तरफ आता हूँ, नई नस्ल में मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हनीफ, नूरैन अली हक, सलमान अब्दुल तक ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो कोपनहेगन में माहौलियात की नाकामी पर भी अफसाना रकम करने की सलाहियत रखते हैं, जो फिजा में फैलते कार्बन मोनोऑक्साइड की तशवीशनाक चौथाल को भी दिखकर अफसाना लिख रहे हैं और साथ ही भूख, दहशतगर्दी, नक्सलवाद के मसाइल को आदमी तौर पर देखने की कोशिश की जा रही है। अभी दरअसल मसाइल पर क्या नाम उसका है, किसका नाम है, सदी रहमान, उनका नाम है जो बहुत अहम है। इसी आदमी नशे पर पानी भी मसला है और देखिए रिजवानुल हक ने इस खूबसूरती से इस मसले को अपने अफसाने ताक़ुब में पेश किया है। मैंने फिर कहूँगा कि मैं जानबूझकर कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत कम रखी है लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं कि हमारा अफसाना नई जमीन से दो चार नहीं है बल्कि रिजवानुल हक शायद ये नाम यहाँ बहुत से लोग जानते भी नहीं है। हाँ, तो जानते भी नहीं हो, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ। गुरूह के ताल्लुक से उसकी एक आदत ये भी है कि जब वो शदीद ज़हनी इंतशार में होता है तो इस गुरूह को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। फिर कोई मुल्क अपनी सरहद के साथ नजर नहीं आता है, तमाम सरहदें मिट जाती हैं और सिर्फ आलमी जोग्राफिया बाकी रह जाता है। इस जोग्राफिया में पहाड़, जंगल, चरिंद परिंद, आसमान पर उठते हुए बादल और दूर तक फैला हुआ समुद्र सब कुछ मौजूद होता है। उसका जी चाहता है ये ग्लोब हमेशा इसी रफ्तार से घूमता रहे और तमाम सरहदें हमेशा के लिए मिट जाएं। सिर्फ आलमी जोग्राफिया
بچے کو لوگ دیکھتے ہوئے ایک سوال مجھے بہت پریشان کرتا ہے کہ دنیا کا ترک پر 2/3 حصہ پانی پر مشتمل ہے، پھر بھی دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زندگی کرنے کے لیے ضرورت پانی سے کیوں محروم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے بات کی کہ چاہے ماحولیات کو لے کر جو عالمی سیمینار ہوتے ہیں یا ہمارے ہندوستان میں جو زمین اور پانی کا مسئلہ ہے، ہم ان سے بھی دو چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اردو افسانہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے یا اردو افسانہ کی باتیں ان مسائل کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ درست بے حد خاموشی سے فنکار عالمی مسائل کو اپنے عالمی اسرا گاندھی کی کہانی مجھے یاد آتی ہے۔ اس وقت صرف انسان زندہ رہ گیا تھا، باقی سب کچھ مر گیا تھا۔ آج صرف انسان مر گیا ہے، باقی سب کچھ زندہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے شہر کو؟ پہلے ایسے حادثات تو کبھی نہیں ہوئے تھے۔ سنو، میری یہ ہدایت ہے کہ شام کو جب تھوڑی دیر کے لیے پہرے ہٹیں گے تم کسی محفوظ جگہ چلے جاؤ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ صدیق عالم کی کہانی، صدیق عالم بہت عمدہ کہانیاں لکھ رہے ہیں، صدیق عالم اور خالد جاوید، ان کی کہانی ہے صدیق عالم کی ایک تھوڑا میں اس کا سنا رہا ہوں۔ میں کسی فرشتے میں یقین نہیں کرتا، وہ دھیرے دھیرے کہتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں اب ہم انسان ایسی چیز نہیں رہے کہ اس کے لیے کوئی فرشتہ خدا کی طرف سے پیغام دے کر گزرے گا۔ شاید ہمیں اب اس کے بغیر ہی کام چلانا ہوگا۔ یوں بھی جب اتنی ساری کھائیاں ہمارے چاروں طرف بن چکی ہیں تو انہیں جاننا تو پاتا ہی ہے۔ اس کوشش میں ہم ان کی نظر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صدیق عالم اشارہ ہے، یہ لوگ تمام اشارے کر رہے ہیں، یہ کیسی کھائیاں ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسی دنیا ہمارے آگے لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں اعتبار کی بجھتی ہوئی قدیم ہے۔ انسان یا انسانیت کو زندہ رکھنے دیکھنے کی ایک معمولی امید ہے، خدا کی ذات سے منکر ہونے کی کیفیت ہے، اور یہ تمام کیفیتیں اس نئے دوران سے پیدا ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جہاں راستے گم ہیں اور زندگی اپنے معافی و مفہوم گم ہو چکی ہے۔ یہ نئی پاگل کرنے والی دنیا ہے۔ دوستو، اس سے قبل کی اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اس نئی دنیا کا تعلق آپ سے ضروری ہے، جس کے بارے میں جوزف بروسکی نے کہا تھا، جب آپ ٹائی کی نوٹ باندھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، جب آپ اپنے گلاسوں میں اسکاچ ڈلتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، جب آپ نئے خداؤں کے آگے سجدہ کرتے ہیں لوگ مر رہے ہیں۔ ایک بھیانک دنیا، کچھ عجیب سے سچ اور تماشا دیکھنے والے ہم، سماجی آئین سے الگ ایک نئی اخلاقیات سامنے آ چکی ہے۔ آسٹریلیا کے حوالے سے خبر آئی کہ ایک شیرنی ایک چھوٹی سی بلی کی محافظ بن گئی۔ انگلینڈ کے جنگل میں کتے اور بھالو ساتھ ساتھ کھیلتے پائے گئے۔ دنیا کے سب سے چھوٹے ماں باپ 14 سال کے بچے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجی، سائبر بج، ایک تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا اور پگھلتے ہوئے گلیشیئرز۔ نیوزی لینڈ کی ایک عورت نے اپنے گھر میں 2 بھوت پکڑے، ایک بوتل میں بن گیا اور آن لائن خریدار مل گئے۔ ہم ایک ایسے علاقے ہیں جہاں کچھ بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ہمیں انفرادی و اجتماعی طور پر حیوان بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ نئی خبریں تشکیل پا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا اور 2050 تک انڈیا کو سب سے بڑی طاقت کے طور پر پیشن گوئی کرنے والے بھی نہیں جانتے کہ وہ اس پور انڈیا کو کہاں لے جائیں گے۔ کمرشل ٹی وی شوز سیکس کی آزادی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور ہماری تہذیب تلاش کر چکی ہے، اور دوسری طرف ڈی این اے، جینوم، کروموزوم اور جین کے اصلاحات میں نئی تہذیب و تمدن کو نئے سرے سے تلاش کی شناخت ہو رہی ہے کہ سب سے قدیم انڈین کون تھا، دراوڑ یا انڈمان کے جزائر میں رہنے والے، یا پھر منگولیائی، جہاں ایک طرف کینسر، ایڈز، ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیک پر فتح پانے کے لیے میڈیکل سائنس کے نئے دروازے کھل رہے ہیں، اور انہی کامن ویلتھ گیمز کے لیے ایک بڑی آبادی حکومت آتی جاتی ہے۔ یہاں آئی پی ایل کے پردے چمکتے ہیں اور نندی گرام میں کسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں موضوعات ہیں سر جن پر دکھایا جا رہا ہے، مسلسل دکھایا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دکھا نہیں جا رہا ہے۔ موجودہ عالمی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے اس بھیانک دنیا کا تذکرہ ضرور تھا، لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس بد سے بدتر ہوتی ہوئی دنیا کا مقصد چہرہ کیا ہماری کہانیوں میں آپ نہیں دیکھ رہے، یا صرف ہمارے فنکار اشاروں اور دہانیوں سے کام چلا کر آج بھی سرسری طور پر ان واقعات سے آنکھیں چراتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ موجودہ عالمی سماج کے اہم مسائل
भूख, पानी, आलूगी, दहशत गर्दी के तनाजुब में जो दुनिया हमारे हाथ लगती है वो जंगों से बरामद शुदा दुनिया है। लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है, कहानी के तौर पर हम इसका तस्या भी करते हैं। दहशत इंतहा पसंदी की भयानक दास्तानी हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के बाद आज भी रकम की जा रही है। अब नए अंदेशे और खतरात हैं। इराक उसी तरह तबाह हुआ जैसे इस जमाने में अमेरिका ने यूगोस्लाविया को तबाह और बर्बाद किया था। 9/11 के बाद अफगानिस्तान की बर्बादी भी सामने आ चुकी है। ईरान को तहदेख करने की धमकियां भी सुनाई जा चुकी है। रूसी क़यादत दोबारा सुपर पावर बन चुकी है। चीन अपनी सियासत कर रहा है। ईरान और अफगानी जंग ने अमेरिका को इक़्तिसादी तौर पर खोखला कर दिया। सारी दुनिया भूखमरी का शिकार है, अमन खतरे में है। नए सालिफ कल्चर में ये तस्वीर को फरोग मिला। आजादी की रट लगाने वालों के लिए 9/11 के बाद आजादी से एक खोखली हकीकत साबित हुई है। असद मोहम्मद खान से लेकर आसिफ फरूकी, ताहिरा इकबाल, मोबीन मिर्जा, अहमद ये हमीद शाहिद तक आदमी मसाइल पर लिखी जाने वाली तहरीरों की कोई कमी नहीं है। हमीद शाहिद की स्वर्ग में सूरत जैसे अफसानों के बारे में अहमद अकील की राय थी कि अफसाना आदमी मासिक सूरत के खिलाफ एहतजाज है। ज्यादातर नकादों ने इस मजमूई के अफसाने को 9/11 के बाद के हालात से जोड़ कर देखा है। सैयद मजहर जमील के मुताबिक इनकी कहानी मरगज़ात एक ऐसी कहानी है जो अफगानिस्तान की चहचल और सख्त माशरे में गुज़श्ता 3 नस्लों से जारी दहशत और बर्बरियत के पस मंजर में लिखी गई है। नसीब भी नासी गिलाट होकर के बहाने इसी खौफ और तशरीफ की फिक्र को सामने रखते हैं। नसीब भी नासी बेखैर में मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोगों को ये नाम मालूम है। आप लोगों को बनारस में रहते हैं, बनारस के पास मुगल सराय एक जगह है, बहुत उम्दा कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन हमारे नकादों ने नजरअंदाज किया है। मैंने इनकी कई कहानियां पढ़ी। एक कहानी गिलाट जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिनमें मुस्तक़बिल को देखा जा सकता है। तारीख की तरह इत्तका के नए सफर का सिलसिला हुरूज जारी है और शायद इसीलिए फहमीदा रियाज अपने अफसाना काफिला परिंदों के साथ नई दुनिया का जवाब भी तलाश कर लेती है। फहमीदा बहुत बड़ी अफसाना निगार थी, लेकिन हमने उनको एक शायर के तौर पर तैयार किया। आप उनका नॉवेल पढ़िए, आप हिल जाएंगे। जो लोग कहते हैं करुणवती राय का नॉवेल बहुत बड़ा है, मैं उनको कहता हूं कि फहमीदा रियाज का नॉवेल पढ़ के देखिए, आप हिल जाएंगे सर। इसी तरह से जो मगरिब के शहरों की बात करते हैं कि मगरिब में इस तरह के मसाइल है, रुझानात हैं, वो देखें ना। बहुत सी मिसालें तो हमारे यहाँ भी है। सिद्दीक खान का नॉवेल आया है, खालिद जावेद का नॉवेल आया है। मैं अपने कई नॉवेलों का तस्करा कर सकता हूँ। पाकिस्तान में आपके मिर्जा अख्तर का नॉवेल पढ़िए, बहुत काम है। तो सिर्फ मगरिब से दब जाना कि साहब वहां रुझानात मिलते हैं और नए मसाइल मिलते हैं, नहीं साहब, ये झूठ है। हम किसी भी मामले में, हमारा उर्दू फिक्शन 120 वर्षों में किसी भी मामले में मगरिब से नीचे नहीं बराबर हो सकता है, आगे हो सकता है। तो मैं फहमीदा रियाज की कहानी के बारे में बता रहा था। अब आप देखिए क्या कहते हैं अनवर पाशा साहब, ये क्वेश्चन सुनिए। धरती के दोनों निस्फ हिस्से एक दूसरे में दोबारा पैदा हो गए, जमीन फिर से सादी हो गई और इसी दिन समुद्रों और समुद्रजारों की तबाह हो गई। परिंदों ने तीन का सांस लिया। ये क्या था? परिंदों ने पूछा। कोयला, उद्धव ने कहा कोयला, गैस और तेल, और अब हमारे सफर का दरअसल आगाज होगा। तुम थक तो नहीं के? अब देखिए कोयला, उद्धव और गैस ये कहाँ लिए जा रही है? ये जो आपकी जो 3 लफ्ज उसके दोहराए हैं फहमीदा रियाज ने, आप गौर कीजिए कि चीजें कहाँ ले जा रही हैं। इसमें आपको पूरी आदमी सियासत की झलक हो जाएगी। मेरी नाकिस राय में अब तक संगीत से फिक्शन पर मुकाबले की जरूरत ही महसूस नहीं की है। शुरू से मेरी दिलचस्पी तारीख और सियासत के साथ साथ इल्म हिसाब और इल्म रियाजी में भी रही है। इल्म रियाजी हिसाब को कहते हैं। इल्म रियाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने से कबल अक्सर हम कुछ फर्ज कर लेते हैं। फर्ज कर लेने से अंजाम तक या किसी एक नतीजे पर पहुंचना आसान हो जाता है। अदब में कोई ऐसा तरीका कभी राइज नहीं किया। फर्ज कीजिए कि एक शख्स को एक पुरानी इमारत की जांच का काम सौंपा गया। उसने एक नोट तैयार किया जो हर एतबार से उम्दा था, और फिर उस शख्स को इल्म हुआ कि इस पुरानी इमारत में कुछ खुफिया सरंगे भी मौजूद है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है।
فکشن میں ہماری اب تک کی تنقید کا رویہ کچھ ایسا ہی رہا ہے، یعنی خفیہ سلوک کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ یہاں عبادت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور ناقص مطالعے کے طور پر بار بار اس طرح کی تحریریں سامنے آئی کہ اردو فکشن کا منظرنامہ مایوس کن ہے۔ یہ تنقیدی رویہ کچھ ان 5 انجوں کی یاد دلاتا ہے جو ایک ہاتھی کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کر رہے تھے۔ اگر 4 بری کہانیوں کو پڑھ کر آپ اردو فکشن کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرتے ہیں تو یہ مجموعی فکشن کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ میں اکثر یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ مغرب یا غیر اردو زبانوں میں ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کفکا، گراہم گرین، بالزاک، اپاسا، ایڈگر ایلن پو، ملان کندیرا، مارکیز یا سالویلو کو پڑھتے ہوئے بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یا ان 100 برسوں میں ہمارا فکشن کمزور رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک نے بھی کئی خوبصورت کہانیوں کا تحفہ دیا۔ جدیدیت کے آغاز اور 60 سے 80 کی دہائی میں ایسا بہت کچھ لکھا گیا جو کسی بیش کی سرمائے سے کم نہیں، اور ایسا نہیں کہ 80 کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں، وہ کہانی کی روایت بہت حد تک ختم ہو چکی ہے۔ بہت ہوشیاری اور چالاکی سے 1960 سے اب تک مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ بتوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ہمارے اصل افسانہ نگار ہے۔ حقیقت یہ نہیں کہ جنہیں تسلیم کیا گیا وہ مخصوص رجحانات اور طریقات کے بل پر آئے تھے، اور انہیں پسند کی جانے کی وجہ بھی یہی تھی، اور اس لیے ان بیشتر ناموں کو ریجیکٹ کرنے کی مہم چلی جو اس تحریک سے وابستہ نہیں تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ سارتر کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی عہد کے البرٹ کیمو کو آپ ریجیکٹ کرتے۔ اگر کفکا، سارتر، باجینا وولف، مارکیز، بورخیس، ملان کندیرا کے مخصوص اصول پر آپ جان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روسی افسانہ نگار تھے ہی نہیں۔ گرکٹیو کو، جارج آرول، ہنری جیمز، سالویلو کو آپ ریجیکٹ کرتے، لیکن اردو میں یہی تماشا ہوا۔ یہ فکشن پر مخصوص تحریک کی تماشائی تھی کہ 20-30 برسوں میں اپنی پسند کے چند ناموں پر مہر لگائی گئی اور باقی افسانہ نگاروں کی مطابق کو قبول کرنے سے انکار کیا گیا۔ نئی صدی کو 19 برسوں میں تحریک دی گئی اور تحریک پر چلنے والے بھی۔ اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو فکشن کا منظرنامہ کچھ ایسا مایوس کن بھی نہیں ہے۔ جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو کا پتہ صرف ہندوستان نہیں ہوتا، پاکستان کے علاوہ بھی ایک عالمی بستی ہے جہاں اردو کے اچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کئی بار اچھی ناول زبان کو دیے۔ اشرف شاہ، یتندر بلو، نیلا محمد بشیر، کئی نام ہیں جنہیں توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح مستنصر حسین تارڑ، رضیہ فصیح احمد، مرزا اطہر بیگ سے عاصم بٹ تک کئی اہم فکشن نگار ہمارے سامنے ہیں۔ اسد محمد خان، زاہدہ احمد، آصف فاروقی، پرمیتا ریاض، احمد صدیق، طاہرہ اقبال جیسے کئی نام ہیں جو عمدہ لکھ رہے ہیں۔ اخلاق احمد، اقبال خورشید کی کئی کہانیاں ایسی ہیں جن میں سیاست اور سماج کی بڑی اشارے موجود ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل میں بے شمار نام ہیں جو متوجہ کرتے ہیں۔ اگر ہندوستانی فکشن کی عمومی صورتحال پر غور کریں تو ظاہر ہے صورتحال مختلف ہے۔ 1947 کے بعد اردو کا رشتہ روزی روٹی سے منقطع ہو گیا۔ نئی نسل اردو نہیں جانتی تھی۔ مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کے ہاتھ میں اردو کا مستقبل ہے۔ کالج، آج یہ بات صحیح ہے کہ ہماری اردو بہت زیادہ مدرسوں کے بچوں کے پاس ہے۔ اور صاحب، راشٹری سہارا میں کام کرنے کے دوران میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بچے کتنی بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں۔ ان بچوں کے پاس بھی مستقبل کے لیے ایک ویژن ہے، اور ہم لوگ سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ بچے تو 2 منٹ میں ایسے ایسے جملے تراش لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مدرسوں کو ہم کئی سیلوٹ کرتے ہیں، بہت بڑا کام ہمارے۔ ابھی میں نے اس میں ایک نام دیا اقبال خورشید۔ میں 2 منٹ اقبال خورشید کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا بھی ایک ناول آیا ہے انور پاشا صاحب، تکون کی چوتھی جہاد۔ میرے خیال میں تم نے پڑھا ہوگا، سلمان عبدالسلام صاحب تمام کا ناول ہے۔ جیسے میں کیا کہتے ہیں لیڈر کا ناول پڑھ رہا تھا جو اسامہ کے بارے میں تھا، کہ جب وہ کردار آتا ہے اسامہ کے پاس ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ اسامہ ہے، یہ دبلا پتلا سا جس کے اندر جان نہیں ہے، یہ اسامہ ہے۔ میں جب تکون کی چوتھی جنگ پڑھا تھا میں اچانک رک گیا جب وہ نرس کہتی ہے کہ یہ سہما ہوا آدمی جو اس کو مار دیا کہ یہ مسلمان ہے، اور جب وہ اس کے قریب آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم آ گئی ہے، اور پھر جب وہ وہاں سے کہانی نکل کر افغانستان پہنچتی ہے اور الگ الگ ملکوں کو دیکھتی ہے تو صاحب ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی صفاق بیانیہ کا شکار نہیں ہے، بہت سارے شیڈز آ گئے۔
اس میں اشارے سمبلس ہے، فینٹیسی ہے. اس لیے پاکستان کے ایک بہت بڑے نقاد ہیں جن کا نام ہے آپ کے مبین مرزا، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے افسانے کو بہت سارے مسالے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں، ٹیکنیک بدل گئی ہے نئے دور میں، چونکہ وہ ٹیکنیک پرنٹنگ والی نہیں ہو سکتی ہے، اور 120 برسوں میں ہماری کہانی بہت آگے نکل گئی ہے. اگر ہندوستانی فکشن کی صورتحال پہ غور کریں تو ظاہر ہے صورتحال مختلف ہے. 1947 کے بعد اردو کا رشتہ روزی روٹی سے منقطع ہو گیا تھا. نئی نسل اردو نہیں جانتی تھی. مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کے ہاتھ میں اردو کا مستقبل تھے. کالج یونیورسٹی میں ہندی بچوں کی تعداد زیادہ ہے. مدرسوں سے نکلنے والے زیادہ تر بچوں پر مذہب کا غلبہ ہے. جب تک اس غلبے سے وہ خود کو آزاد نہیں کرتے بہتر ادب کی تخلیق ممکن نہیں ہوگی. بات کہنا چاہوں گا سید محمد اشرف بھی لکھتے ہیں، حسین اللہ بھی لکھتے ہیں. میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے جن پر مذہب کا غلبہ بہت زیادہ ہے. اس غلبے سے نکلنا ہوگا، اس حد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ جب آپ فکشن لکھتے ہیں تو آپ صرف مسلمان نہیں ہوتے، آپ صرف ہندو نہیں ہوتے، آپ تمام زبانوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر مذہب نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جس وقت آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے اندر مذہب نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک نفسیاتی نقطہ بھی ہے جس کا اظہار ضروری ہے. موجودہ عہد میں جو فکشن رائٹر لکھ رہے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں جن کی عمر 60 سے زیادہ ہو چکی ہے. اس لیے تحریک کی غیر موجودگی، رسائل کی کمی، قیادیت کی خوفناک حد تک خاموشی نے بھی اپنے صورتحال کو متاثر کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حد کا جائزہ لیں، فکشن کی سلطنت میں زیادہ نام نہیں ہوتے، کچھ ہی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. جدیدیت، ترقی پسند، ساختیار، پس ساختیار، متن، ماہیت، نظریہ، رجحان، یہ سب مانگے کی خیرات یا اصطلاحات ہیں جن سے جب تخلیق کرتے ہوئے ہمارا فکشن رائٹر کبھی دو چار نہیں ہوگا. کسی مخصوص نظریہ یا کسی مخصوص رجحان کے سلام میں تنگی کی طرح بہ جانا بھی جنون ندی کا کام نہیں ہے. یہ ہماری ذہنی پسماندگی ہے کہ اعلیٰ ادب کی تخلیق کے لیے ہم اپنی مانگے پوجاروں سے کام لے رہے ہیں. ماضی کی فسودہ اصطلاحات سے باہر نکلے تو سکوتی سمتی دنیا کے ہر پہلو پر جہاں مغرب والے اپنے انداز سے غور کر رہے ہیں وہیں ایک ساتھ ہم اردو والوں کی بھی ہے. اور ہمارا ادیب بہتر زیادہ نگاہ سے سائنسی، سماجی، مذہبی، سیاسی تبدیلیوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے تخلیقی رجحانات اس نوآبادی فکری نظام کا حصہ ہیں جہاں اچانک آنے والی تبدیلیوں نے ہماری گول گول گھومتی دنیا کے آگے بھی سوال یا نشان لگا دیا ہے. ایک طرف ارتقا کی ریس، دوسری طرف گریٹ ڈپریشن کی شکار اکنامی، جنگ عظیم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، بڑھتی ہوئی دہشت گردی، تعلیم کے ساتھ سیاست کا جبر، مذہب کی بالادستی اور ایک دوسرے کے مذہب پر شک ماننے کی تیاری. ہم ایک نئے جراسک پارک میں تضاد اور کنفیوژن کا شکار ہو کر بونے ہو چکے ہیں. ایک معیشت تباہ ہو رہی ہے اور نئے سماجی و سیاسی رویے پروان چڑھ رہے ہیں. ہم تہذیبوں کو بچانے، ماحولیات کے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں اور جغرافیائی سطح پر ہماری زمین کم ہوئی جا رہی ہے. کلوننگ پروسیس، جینے کی نئی تہذیب اور موت پر فتح پانے کے چیلنجز کے باوجود ہم بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے بھی پریشان ہیں. خوف کے اندیشے میں برطانیہ اور امریکہ جیسے ملک مل کر کچھ معصوم کچھ تاناشاہوں کو ملا کر دیتے ہیں. چھوٹے ممالک بڑی مسئلوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں. یہ سب بھی رجحانات ہیں جن کے طرف ہمارا ادیب دیکھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن، شوگر جیسے امراض میں مبتلا ہیں. بچوں اور عورتوں میں عالمی سطح پر آنے والی تبدیلیاں بھی نئے رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. سیاست میں عمدہ فکشن کے لیے ضروری ہتھیار بن چکا ہے. ایک خط ہوتی دنیا میں ڈائناسور سے لوٹنے کی پیشن گوئی ممکن ہے. یہ کیسی آواز ہے سر؟ وہاں سے آواز کم کر ٹھیک ہے ہو گیا. سیاست عمدہ فکشن کے لیے ضروری ہتھیار بن چکا ہے. ایک خط ہوتی دنیا میں ڈائناسور کے لوٹنے کی پیشن گوئی ممکن ہے. ہمارے اردو کے نظریہ سازوں اور رجحان سازوں کو شاید اس بدلتی ہوئی دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، مگر اس دنیا کا جائزہ لیا بغیر آج کے فکشن کا سنجیدگی سے تنقیدی مطالعہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے یہاں جنسی رجحانات کی بات کی جاتی ہے. فکری کشش یا جذبے کو رجحان کا نام نہیں دیا جا سکتا. ہماری گلوبل دنیا میں جنسی شدت پسندی کے کتنے واقعات سامنے آ چکے ہیں. اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بہت بول کہانیاں لکھتا ہے یا اس کی تحریر جنسی رجحان کی طرف مائل ہے. اگر عورت مرد کے جسم اور فکری جذبے کو ہم بول سمجھتے ہیں تو یہ ہماری ذہنی پسماندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ میاں نے کیا بول جسم پیدا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شمول بول لکھتا ہے. ارے وہ جسم پر لکھتا ہے. جس نے کہا دیا کہ جسم بول ہے. ہم اگر کپڑا پہنے تو ٹھیک اور اگر نہیں پہنے تو جسم بول ہو جاتا ہے. جس پر لکھنے والا بول ہو جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جن پر سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہاں ٹھیک ہے. کنفیوژن اور تضاد کی گولک دھندوں اور سراب میں کل دنیا
ایک بار پھر تجدیدی رجحانات کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ بہت جس کو کہتے ہیں چاند اشارہ ہے. ہماری آج کی کہانی کہاں جا رہی ہے؟ فکشن میں جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں ایک بہت اہم نام محمد ہاشم کا ہے. ابھی میں ان کی ایک کہانی پڑھ رہا تھا غالب سالہ. شاید آپ کو چونک جائے غالب سالہ، غالب کے آگے سالہ لفظ. لیکن جیسے جیسے میں کہانی پڑھتا گیا میں حیران ہوتا گیا. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہماری دنیا جو یہ نئی دنیا ہے یہ تضادات کا شکار ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عالم پانڈیا جس نے گجرات میں آگ لگائی تھی یہ تو ولن ہے، حکومت بتاتی ہے کہ ہیرو ہے. ہم سمجھتے تھے کہ جو پھانسی انکاؤنٹر کر رہا ہے یہ تو خطرناک آدمی ہے، ہماری حکومت بتاتی ہے کہ یہ بھی ہیرو ہے. ہم تضادات کا شکار ہیں. جس کو ہم معصوم سمجھتے ہیں کچھ نہیں کیا معلوم ہوتا کہ وہ تو ولن ہے صاحب. تو یہ جو تضادات ہیں یہ بھی ہماری کہانیوں کا حصہ بن رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ. اور میں پھر کہوں گا کہ ایک وقت میں 100 لوگ نہیں ہوتے ہیں، 10 لوگ ہی ہوتے ہیں، 4-5 لوگ ہی ہوتے ہیں جو بہت اچھا لکھتے ہیں. جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ حقیقت سے زیادہ فینٹیسی رکھتے ہیں. خواب اور حقیقت کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو چکا ہے. ہماری کہانیاں بے بس ہو کر علامت فینٹیسی اور تجدید کے تعاقب میں ہیں. اگر آپ کے پاس زندگی، سائنس، کائنات اور انسان سے وابستہ کوئی بڑا فلسفہ یا ویژن نہیں ہے تو آپ فکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. نئی کہانی فینٹیسی اور میتھ کی صورت میں چلی گئی ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرح یہاں آگے ترچھی لکیروں کی بھی ضرورت ہے کیونکہ حال اور مستقبل پر ابہام کی فرق چڑھ چکی ہے. فکشن میں ایک بار پھر ہم آہستہ آہستہ تجدیدی کہانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. نئی صدی کے 19 برسوں میں زندگی کے معیار اور معنی بدل چکے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی نے ادب کو بھی متاثر کیا ہے. ہمارا افسانہ بیانی اور کہانی پر سے بہت دور نکل آیا ہے. پھر اس کی حقیقت نگاری، مہم حقیقت نگاری کی اصطلاحات بھی سامنے آ چکی ہے. 1980 میں ڈھول پیٹا گیا کہ کہانیوں میں بیانیاں اور کہانی پن کی واپسی ہو گئی ہے. یہ حقیقت سے زیادہ ایک گمراہ کرنے والا بیان تھا. جدیدیت کو فیشن بنا لینا بھی ایک گمراہ کن رویہ تھا، مگر جدیدیت کی اہمیت سے مطلق انکار نہیں کیا جا سکتا. اس طرح 60 سے 80 تک تجدیدیت کا نام بھی بار بار لیا گیا. بیشتر افسانے نگار ایسے تھے جو خلا میں افسانے لکھ رہے تھے اور تجربی تجربوں سے واقف نہیں تھے. کہانیوں کا لافظ ہونا صحیح تھا لیکن لائٹنیٹ کو بھی محدود معنوں میں دیکھا جا رہا تھا. اس کے ساتھ 80 کے درمیان ابھرنے والی زیادہ تر ادیب غائب ہو گئے، مگر اس عہد میں کئی کہانیاں بھی ایسی ہیں جو شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں. 60 سے 80 کا سفر ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ترقی پسند ہیں، جدیدیت والے تو پوری طرح سے ترقی پسندوں کو خارج کر دیتے ہیں. ایک سطح پر ہم بھی سائنٹسٹ ہیں. ایک سطح پر ہم بھی سائنٹسٹ ہیں کہ ہم 60 سے 80 کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کوئی بھی دور ریجیکٹ نہیں کرتا. ابراہم باد، کمال حسن اور بہت سے لوگ ایسے تھے. آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آئی تو بہت سے لوگ ایسے تھے انہوں نے بہت عمدہ کام کیا. بس ایک بار میرا سوال ہے پھر میں بات یہاں سے نہیں ٹھیک ہے. ارے میری آواز تو ایسی چلی جائے. شیری کائنات ایک مختلف کائنات ہے اور فکشن کی دنیا ایک مختلف دنیا. حقیقت یہی ہے کہ جو نقاش سامنے آئے وہ فکشن کے کئی سنجیدہ نہیں تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو گروپ بندی کے شکار تھے. یہ سلسلہ ہنوز قائم ہے. نقاد یہ بھول جاتے ہیں کہ قارئین کو بہت دنوں تک بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ بھول چھٹ رہی ہے. نئی نسل تیار ہے. کئی اہم نام سامنے آ چکے ہیں. اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہماری زبان مردہ نہیں ہے اور بہتر کہانیوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. تو صاحب یہاں تو میرا یہ مقابلہ ختم ہوتا ہے، لیکن میں ایک دو باتیں میں پھر سے کر لیتا ہوں کہ ابتدا بہت مشکل نہیں ہے. نئے رجحان بھی سامنے آ چکے ہیں اور نئے موضوعات بھی سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فکشن کی ایک بہت بڑی دنیا انٹرنیٹ پر آ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک انہمار گروپ سے جوڑا گیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ اگر ذرا سا وقت نکالیں تو ہمارے جج بن جائیے اور کچھ کہانیوں کو جج کیجیے. تو میں
मैंने समझा कि चलिए 5-10 कहानियों को पढ़ना क्या बुरा हो, तो मैंने कहा ठीक है साहब मैं लिखूंगा। मेरी दिलचस्पी थी कि नए लोग क्या लिख रहे हैं। तो साहब उन्होंने मुझे 150 कहानियां दे दी। 150 कहानियां, आप सोचिए कि हिंदुस्तान, और वो सब नए लोगों की कहानी जिनसे मैं वाकिफ नहीं था। और मैंने 2-2.5 महीने में उन 150 कहानियों को पढ़ा, बाहर पढ़ा। उनमें एक कहानी शायद मोहम्मद हनीफ की थी, है ना, तो वाकिफ हो गए। और एक बहुत दिलचस्प तजुर्बा, यानी जिस तरह की बायोसी की बातें की जा रही हैं, 50% कहानियां सिर्फ बयानियां नहीं थी, लाजवाब जवान जिस पर हम फख्र कर सकते हैं, फैंटेसी, अलामतें, और वो सब जिनका इशारा मैंने यहां किया। पानी का मसला, दहशतगर्दी का मसला, साइंस का मसला, दुनिया के खत्म होने का मसला, और जैसे भी एक बात सामने आई है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारा मरना भी रुक जाए। साइंस मौत पर फातेह होने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस मुकाबले का मकसद यही था कि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास मौजूद नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, आप बिल्कुल उनको रिजेक्ट कीजिए। जो ये फतवा देते हैं कि उर्दू अफसाना खत्म हो गया है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो हमारे सगीर से सलमान तक, यहाँ एक और साहब हैं वो क्या आकिब, बहुत लोग लिख रहे हैं। उसका एक नॉवेल आया है नजीब पर, और जरूरी है, कहाँ गायब हो गया नजीब, कहाँ गायब हो जाता है अचानक कोई सलमान। दोस्तों, हकीकत ये है कि आज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे यह गुण मुसर्रत और खुशी का ऐसा एहसास हुआ, और मैं उसे खुशी में ऐसा सरशार हूँ कि आपसे उसका इजहार नहीं कर सकता। हबीब गिरामी प्रोफेसर अनवर पाशा साहब के हुक्म पर हाजिर हुआ, और आज हमारे ज़ौकी साहब के खुतबे से कबल मोहतरम प्रोफेसर O.P. सिंह साहब का जो इस्तकबालिया खुतबा मैं कहूँ, जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया, और फिर अनवर पाशा साहब ने भी कबीर के ताल्लुक से, प्रेमचंद के ताल्लुक से, मुश्तरका तहजीब के ताल्लुक से जो बातें की, वो बड़ी अहम और गैर मामूली थी। हम सब जानते हैं कि हमारे अहद में अनवर पाशा साहब एक नहायत ही ज़हीन स्कॉलर और रोशन ख्याल नज़ीर के हैसियत से। दरअसल JNU वो इदारा है जो पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने का काम करता है। जो बातें कहीं नहीं हो सकती हैं या कहीं नहीं की जा सकती हैं, वो JNU में होती है। यही इसका इख्तिसास है। JNU अब सिर्फ एक इदारा नहीं, एक मुकम्मल तहरीक का नाम है, और यहाँ की जो रोशन ख्याली, कुशादा ज़हनी, वसीउल क़ल्बी, मुश्तरका तहज़ीब और कल्चर की पासदारी, ये वो सारे अनासिर हैं जो JNU को अज़मत बख्शते हैं। आप मैं तालिमों से ज़्यादा मुखातिब हूँ कि इदारों की शनाख्त इमारतों से नहीं होती है। किसी भी इदारे की शनाख्त वहाँ के असातिज़ा, स्कॉलर्स, रिसर्चर, मज़ामीन वगैरह से होती है, और JNU इस मामले में बहुत ही गैर मामूली किरदार अदा कर रहा है। हज़रात, मैं किस तरह से और गुफ्तगू करूँ कि मैं मुशर्रफ आलम ज़ौकी के मद्दाहों और आशिकों में आज से 7 साल कम बाकायदा मुकम्मल किताब उर्दू अफसाना और मुशर्रफ आलम ज़ौकी मासिर अफसाने के उन्वान से मैंने तहरीर की। ज़ौकी साहब को चाहने और मानने वाले तो बहुत हुए,
لیکن ذوقی صاحب کا جو وسعت مطالعہ ہے، جو اظہار کرنے کا خاص طریقہ ہے، جو لب و لہجہ ہے، جو وسیع نظری ہے، مغربی اور مشرقی ادب کا جو گہرا مطالعہ ہے، وہ بڑا معمولی ہے۔ آج ان کا خطبہ بے حد عمدہ اور سرانگیز تھا، گرچہ انہوں نے کہا تھا 20 منٹ کا مقالہ ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے کا مقالہ تھا، اور مقالہ بھی پڑھا اور گفتگو کی، اور میں محسوس کر رہا تھا وہ ایک لمحہ، کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہم سب کی نظریں ان کے چہرے پر سے ہٹی، جو انہماک اور اس قدر بہاؤ، مغربی ہوں یا رشین ہوں یا ہندوستانی ہوں یا پاکستانی ہوں، افسانہ نگاروں کے نام، ان کے افسانوں کے نام، اور ہندوستان کی جو نئی نسل اور پرانی نسل اور ان لوگوں کے افسانے کا ایسا ذکر کر رہے تھے گویا جیسے کہ وہ حافظے میں اس طرح سے موجود رہے تو سارے نام اور سارے کام ابلے پڑ رہے ہیں۔ عجیب موضوع بہت اہم تھا، اردو فکشن کے نئے رجحانات اور موضوعات وغیرہ۔ اصل میں ذوقی صاحب نے یہاں کئی معاملات کو کلیئر کیا، میں نوٹ بھی کر رہا ہوں، 4-5 جملے میں اسکرین پہ پڑھوں گا۔ لکھا کہ فکشن نگار کو مستقبل پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ میں پہلے بات ہوں تبصرات کے بعد، نئی ایجادات انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمارے رائٹنگ میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ اردو فکشن کا دائرہ اب جو ہے صرف اپنے ملک تک نہیں، پوری دنیا میں محیط ہے۔ اردو فکشن مغربی فکشن سے کسی معاملے میں کمتر نہیں ہے۔ اردو فکشن کا منظرنامہ ہرگز مایوس کن نہیں ہے، جو ایسا کہتے ہیں وہ گمراہ کن رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی سپاٹ بیانیہ کا شکار نہیں، بلکہ ان کی تکنیک بھی بدلی ہوئی ہے، جو میرے لیے سب سے اہم موضوع ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور اب 120 برس میں اردو کہانی بہت آگے نکل چکی ہے۔ ذوقی صاحب نے بڑی اچھی کہانیاں لکھی ہیں، بڑے اچھے ناول لکھے ہیں، اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ انہوں نے اپنے ناولوں میں بالخصوص افسانوں میں بھی نئے موضوعات کو برتا ہے، اور بلکہ اس میں باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان موضوعات کو اس طرح سے برتتے ہیں، کبھی سائنسی معاملات میں آتے ہیں۔ وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ 2-3 باتیں طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے۔ ہم تاریخ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تاریخ ہماری جو ہماری روایت ہے وہ ہمیں ایک شعور عطا کرتی ہے، اور تاریخ ہماری جڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم اس سے نئی راہ نکالتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کیا، ہم سے کمیاں سرزد ہوئی اور ہم میں کیا اچھائیاں تھیں۔ تاریخ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور شعور عطا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، اور ظاہر بات ہے جب تک کہ ہم مستقبل پر نگاہ نہیں رکھیں گے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور اردو فکشن کی روایت، اردو فکشن کی جو تاریخ وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اہم بات انہوں نے کی جو آپ توجہ کی ہے کہ آج کے افسانے میں صرف موضوعات کی سطح پر نہیں بلکہ زبان کی سطح پر بھی اس میں تنوع ہے، علامتیں ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، نئے موضوعات کو برتنے کا انداز ہے۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موضوع خواہ جتنا ہی آئے، جب تک کہ ہم برتنے کے عمل سے اچھی طرح سے واقف نہیں، وہ فنکاری کے ہنر سے واقف نہیں، وہ ہمارا فکشن جو ہے بلند اور برتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اہم کام ہے جو ہمارے آج کے فکشن رائٹر کر رہے ہیں۔ اردو فکشن کی شاندار روایت رہی ہے، اور اس روایت کو اور بھی ہمارے نئے قلمکار جلا بخش رہے ہیں۔ میں ذوقی صاحب کو اس بے حد اثر انگیز اور پرمغز خطبے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں،
انور پاشا صاحب، توحید خان صاحب، خالد اکرام صاحب اور او پی سنگھ صاحب، اس سے زیادہ یہاں موجود تمام اسکالرز شکریہ کے مستحق ہیں کہ اتنے اچھے خطبے میں ہم سب موجود رہے۔ اصل میں آج زیادہ میری مسرت کی بات یہ ہے کہ عام طور پر جو سیمیناروں پروگرام میں جاتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہاں علمی معاملات کم ہوتے ہیں، اور آج جس طرح کی گفتگو ہوئی اس کا جو دائرہ، اس کا جو یہ کہیے کہ اس کی سطح اتنی بلند تھی کہ او پی سنگھ صاحب نے جو آغاز کیا، انور پاشا صاحب نے جو اٹھایا اور ذوقی صاحب نے بالکل اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ ہم تمام افراد کو میں اپنی طرف سے بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر شہجان انجم صاحب۔ فاروق سید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے فاروق صاحب موریشس کے نائب صدر جمہوریہ ہز ایکسلنسی عبدالرحمان محمد صاحب پروفیسر خالد صاحب کی دعوت پہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ان کی بایوگرافی جو کہ فرینچ اور انگریزی میں لکھی گئی، اس کا اردو ترجمہ خالد صاحب کی ترتیب دی انہوں نے اور یہاں سے شائع کی۔ وہاں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک شاندار پروگرام ہوا، وہاں ذوقی صاحب کو ہم ذرا کم سن سکے، وہ تشنگی باقی رہ گئی تھی۔ ابھی 1 گھنٹے کا ذکر پروفیسر شہجان انجم صاحب نے کیا، آج اس کی بھرپائی ہوگی، جی بھر کے سنا۔ اب خواتین حضرات، باری یہ ہے کہ وہ شخصیت کو اظہار تشکر کے لیے اجازت دی جائے جو ہم آپ سب کے مشفق استاد کے طور پہ آپ جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ورلڈ فوڈ ایسوسیشن کے حوالے سے جانتے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے حوالے سے جانتے ہیں، قومی کونسل برائے ترقی کے سابق ڈائریکٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ بہت ہی ادب کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ نام حالانکہ دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن اس خطبے کی بلندی میں آپ کی عظمت کو مزید علو بخشا ہے جناب مشرف عالم ذوقی صاحب، اور اس رونق کو رونق بنانے کے لیے جو شخصیات یہاں موجود ہیں، ہمارے دوست اور بھائی احمد جاوید صاحب، فاروق سید صاحب، منصور اشتر صاحب، سراج احمد صاحب، صدیق صاحب، اور ہمارے اساتذہ اور طلباء و طالبات۔ یقیناً کبیر کا نام جتنا بلند ہے، ہمارے سینٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی بلندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی بلند مرتبت شخصیت کو دعوت دی جائے کہ وہ شایان شان خطبہ ہو، اور آج تک جو آج یہ 16واں خطبہ ہے بڑے ہی کامیاب خطبے رہے ہیں۔ البتہ اس کمی کا احساس ہوا کہ بہت سے خطبوں کو ہم لوگ محفوظ نہیں رکھ سکے یا تحریری شکل میں نہیں محفوظ کر سکے، پھر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے انور بھائی سے کہ کاش کہ وہ تمام خطبے اگر موجود ہوں اس کو تحریری شکل میں لا سکیں، یہ بڑا ہی اہم ہوگا۔ بہرحال آج جس خوبصورتی سے گفتگو ہوئی اور جس طرح سے ہمارے سینٹر کے چیئرپرسن اور ہمارے سینئر پروفیسر انور عالم صاحب نے اور تمام طلباء و طالبات نے دلچسپی دکھائی ہے، یہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے جیسا کہ شہزاد انجم صاحب فرما رہے تھے، جو کہہ رہے تھے آپ کے الفاظ کو ہم سلام کرتے ہیں اور صرف اس لیے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ تاکہ طلباء کا حوصلہ بڑھے، کیونکہ جے میں جب آپ ہیں تو آپ اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے جس وجہ سے شہزاد بھائی دیکھتے تو آپ سے توقعات ہماری زیادہ ہوتی ہیں، اور اسی لیے آپ کی محنت پر ہم کب شاباشی دیتے ہیں تاکہ آپ اور محنت کریں، اور میں واقعی خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ جس ادارے سے وابستہ ہوں اس ادارے کے طلباء و طالبات نے اس ادارے کے نام کو روشن کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ روشن مستقبل کی طرف آپ جائیں۔ جہاں تک آج کے موضوع کا سوال ہے، میں تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بیشتر ادبیات کو دیکھیں اگر سامنے رکھے، 100 کیا اردو افسانے میں جب سفر شروع کیا وہیں سے بلندی تک پہنچتا ہے، کوئی ایسی صنف نہیں ہے کہ اپنے سفر سے بلندی تک پہنچا، اور وہ بلندی آج تک قائم ہے۔ 120 برس کا سفر جو فکشن کا ہے، میرا خیال سے وہ بلندیوں کا سفر ہے، کبھی پستی کی طرف گیا ہی۔ اور رہی بات یہ کہ زمانہ بدل گیا ہے نا، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کتابیں چھپنے کا معاملہ ہوتا تو بہت سارے لوگ لکھنے والے تھے، ویدی کے زمانے میں بھی، کرم چند کے زمانے میں بھی، لیکن کتنے لوگ چھپ سکے اور کتنے لوگ آ سکے۔ آج لکھنے والے پڑھنے والے خوش قسمت ہیں،
आप लिखिए और पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। तो आज तादाद ज़्यादा है और तादाद के साथ उसकी नौइयत, उसकी अहमियत, उसकी माहियत पर गौर करें तो ज़बान के एतबार से, टेक्निक के एतबार से, पेशकश के लिहाज से अब अफसाने पढ़िए कहाँ वो अफसाना, फिर अफसानचा और फिर मिनी कहानी, और अब तो खूब कहानियाँ लिखी जा रही हैं, न जाने क्या क्या इस तरह की कहानी आ गई हैं सामने। तो ये तनव्वुह है और ये दरअसल सिर्फ की मकबूलियत का सबब है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ज़ौकी भाई ने जिस तरह से पूरे सफ़र को इस मुख्तसर गुफ्तगू में समेटा है और इनकी गुफ्तगू का अंदाज इतना प्यारा होता है कि जैसा कि शहजाद अमीन साहब कह रहे थे कि किसी की निगाहें उनके खूबसूरत चेहरे वाले भी है, मान लेकर हो तो ये मैं जो अच्छा बन के खड़े थे तो हर शख्स इनको देख रहा था, सुन रहा था, और ये यकीन आज के इस खुतबे की कामयाबी है। और जितनी खूबसूरती से प्रोफेसर शहजाद अमीन साहब ने अपनी गुफ्तगू को सदारती कलमात में समेटा है, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। अपने सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर ओम प्रकाश साहब का, प्रोफेसर तौहीद खान साहब का और तमाम तलबा और तालिबात का बिलखुसूस, और हमें हमारे बड़े भाई नवीन साहब तशरीफ लाए, प्रोफेसर नवीन साहब का शुक्रिया। इसी शुक्रिया के साथ इस महफिल का अख्ताम करते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ हमारे नव उम्र जो असातिज़ा हैं, डॉक्टर सलीम रहमान साहब और डॉक्टर हाफिज़ इमरान साहब और सब के सब, तो शुक्रिया कि आप मुस्तैद नहीं, इसलिए कि आप सब मेज़बान हैं, शुक्रिया कि मुस्तैद हमारे मेहमान हैं। तो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की जानिब से और हिंदुस्तानी ज़बानों के चेयरपर्सन की जानिब से और तलबा और तालिबात की जानिब से अपने तमाम मेहमानों का दिल की अमीन के हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और चाय के लिए बाहर शुक्रिया।